بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمران کتاب کنز الآیات لیسن نمبر 16۔ اس لیسن میں 7 مختلف موضوعات پر 7 آیات ہیں۔ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دوسری آیت جس کا موضوع ہے ہجرت و جہاد کی اہمیت، سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ دی گئی آیت کے موضوع، ایڈریس اور ترجمے کو 3 مرتبہ دہرائیں اور آیت کو پہلے 2 مرتبہ قاری شہریار پرہیزگار کی آواز میں بغور سنیں اور پھر قاری کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ ہم آواز ہو کر اسی لحن میں دہرانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد بغیر دیکھے اور بغیر سنے اپنے ٹیچر کو سنائیں۔ یاد رہے کہ جب تک موضوع، ایڈریس، آیت اور ترجمہ اچھی طرح حفظ نہ ہو جائے، خداوند متعال کی توفیقات اور اہل بیت علیہم السلام کے توسل کے ساتھ دہرانے کا عمل جاری رکھیں۔ ہجرت و جہاد کی اہمیت، ہجرت و جہاد کی اہمیت، ہجرت و جہاد کی اہمیت، سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک
عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق